تو دوستو یہ جو چھوٹی موٹی نیکیاں ہیں کبھی کبھار مشکل وقت میں کام آتی ہیں. ہم کبھی کبھار صدقہ و خیرات کر دیتے ہیں. کوئی مانگنے والا آتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں. راستے میں کسی کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا, ہم نے گاڑی کھڑی کر کے اپنی گاڑی سے پیٹرول نکال کر اسے دے دیا. راستے پر کوئی شخص راستہ بھول گیا, ہم کھڑے ہو کر اس سے پوچھا ہم نے کہ کہاں جانا ہے, راستہ بتا دیا. یعنی یہ چیزیں ہم تھوڑی چھوٹی سمجھتے ہیں لیکن ان چیزوں کی قدر و اہمیت اتنی ہے کہ جب ہم مشکل وقت میں گر جاتے ہیں ہمیں اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا. خدا وحدہ لا شریک اس نیکی کے صدقے. آئیے آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. روایت آتی ہے کہ 3 شخص تھے اور وہ 3 شخص بارش کی وجہ سے, جو روایت میں نے پڑھی, بارش کی وجہ سے گھر سے نکلے اور پھر دور نکل گئے. ایک پہاڑ کے قریب تک پہنچ گئے. بارش زوروں پر تھی اور اس پہاڑ میں انہیں ایک غار نظر آئی. وہ غار کے اندر چھپ گئے. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ پہاڑ کے اوپر سے ایک بڑا پتھر جو ہے وہ پتھر جو ہلا تو وہ غار کے دروازے کے سامنے آ گیا. اب غار کا دروازہ بند ہو گیا. غار کا دروازہ بند ہو گیا. اب انسان سے وہ پتھر تو ہل نہیں سکتا, وہ ہٹائیں کیسے؟ اور بندے صرف ہیں 3 بندے, وہ پتھر کو کس طرح ہٹائیں؟ اب سب نے وہی بات یاد کی, یار اپنی اپنی نیکیاں یاد کی. آپ اپنی زندگی میں جو آپ کو بہترین آپ کی نیکی لگتی ہے یاد آ رہی ہے, خدا کو اسی نیکی کا واسطہ دے. خدا مشکل آسان. آج میری تقریر کا موضوع ہے والدین کی اہمیت اور قدر. یہ بیان کرنے کا مقصد بھی اس میں والدین کی اہمیت ہوگی, اور انشاءاللہ جتنا بھی بیان کروں گا بار بار یہی کہ والدین کی قدر کرو, ماں باپ کی قدر کرو. اگر وہ زندہ ہوں تو ان کا ادب و احترام کرو, ان کا حیا کرو, ان کی رائے کا احترام کرو, ان کو کوشش کرو پیٹھ تک نہ کرو. اور جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرے, ان کے لیے خیرات کیا کرے, ان کے لیے صدقہ کیا کرے. خدا وحدہ لا شریک فرماتا جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے بعد میں آنے والے لوگوں, جب تم اپنے پہلے والوں کو یاد کرو تو اپنی دعاؤں میں انہیں یاد کرو. اولاد کا یہی حق بنتا ہے جب بھی یاد آئے ان کے لیے خیر و خیرات کیا جائے, ان کے لیے دعا کا اہتمام کیا جائے, ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرائی جائیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ کوئی اپنی اپنی نیکی یاد کرو اور خدا کی بارگاہ میں وہ پیش کرو اور خدا یہ مصیبت ٹال دے. اب ایک نے کہا میں یاد کرتا ہوں نیکی کیا تھی کہ ایک وقت ایسا تھا کہ خدا وحدہ لا شریک نے مجھے حسن بھی دیا, خدا وحدہ لا شریک نے مجھے زندگی دی. اس زندگی کی میں نے قدر نہ کی, میں نے عیاشی شروع کر دی اس زندگی میں. اور پھر ایک لمحہ ایسا آیا کہ میں اپنی چچا زاد بہن سے میری سیٹنگ ہو گئی, اور اس سیٹنگ کے دوران ہمارا ٹائم ٹیبل طے ہو گیا. جب ٹائم ٹیبل طے ہو گیا اس عورت کے میں قریب گیا. جب قریب گیا تو اس عورت نے ایک جملہ مجھے کہا کہ اللہ کا خوف کر اور جس کی میں امانت ہوں اسی کو چھیڑ چھاڑ نہ کر. بس ایک جملہ اس کا تھا کہ خدا کا خوف جو میرے دل میں جھلکا میں اس سے پیچھے. رب العالمین میں جو اس سے پیچھے ہٹا, میں کسی سے نہیں ڈرا, میں نے کسی کا خوف نہیں کھایا. اگر اس سے پیچھے ہٹا تو میں تیرے خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹا, تجھے راضی کرنے کی وجہ سے پیچھے ہٹا. یا رب العالمین تیرے خوف کی وجہ سے, تیری ناراضگی کی وجہ سے میں نے قدم پیچھے موڑ لیے. یا رب العالمین اگر وہ تجھے یہ عذاب پسند آ گئی ہے تو تمہاری مشکل آسان. اب اتنی دعا کرنی تھی کہ پتھر تھوڑا سا سرکہ پیچھے ہٹ گیا. کوئی اپنی نیکی یاد کرو مشکل وقت میں, اور انہوں نے یاد کی, پتھر پیچھے ہٹ گیا.
اب بھائی پتھر تو 3 بندے اسے چھیڑ نہیں سکتے، ہلا نہیں سکتے، اب دوسرے کو کہا بھائی تو کوئی اپنی نیکی یاد کر، اپنی نیکیاں ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا ذخیرہ کرنی پڑیں گی جب ہمارے حالات کچھ اس طرح ہو جائیں کہ ہمیں کوئی راستہ نہ مل رہا ہو تو خدا کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ دے کر خدا سے ملا۔ دوسرے نے کہا رب العالمین یا رب العالمین ایک شخص کو میں نے مزدوری پر رکھا تھا، جب اس نے کام مکمل کر لیا تو میرے پاس پیسے نہیں تھے اسے اجرت دینے کے، اور میں نے تھوڑی دیر کی جس کی وجہ سے وہ مزدور جو ہے وہ غصے میں ناراض ہو کر چلا گیا، جیسے بندے کہتے ہیں رکھ لے عرش میں نہیں لینی میں آ جا، وہ چلا گیا۔ اب وہ جب چلا گیا تو وہ جو اس کی اجرت تھی، مزدوری تھی، اس کی امانت تھی میرے پاس، میں نے اس سے کاروبار شروع کر دیا، میں نے اس سے کاروبار شروع کر دیا، اور پھر اس کاروبار میں رب العالمین تو نے اتنی برکت ڈال دی کہ آج بکریاں، بیل، گائے، زمینیں، فصل یہ ساری اسی کاروبار سے ہیں۔ پھر ایک عرصہ گزر گیا، ایک عرصے کے بعد وہ شخص دوبارہ میرے پاس آیا، اس نے یاد کرایا کہ اے فلاں شخص تیری میں نے مزدوری کی تھی، تیرے پاس میری اجرت بقایا ہے، آج مجھے وہ اجرت دے۔ تو میں نے کیا کہا تھا اس شخص سے کہ جا یہ سارے کھیت تیرے ہیں، یہ سارا مال و منال تیرا ہے، یہ سب کچھ تیرا ہے۔ اس نے کہا مذاق نہیں کر، جو میرا حق بنتا ہے وہ مجھے دے۔ اس نے کہا خدا کی قسم یہ سارا تیرا ہی حق ہے، یہ سب کچھ تیرا ہی ہے یا رب العالمین۔ اس کو جو میں نے سب کچھ دے دیا تو تیری رضا کی خاطر، تیرا خوف تھا یا رب العالمین میرے دل میں اس کا ایک ٹکا بھی استعمال نہیں کر سکتا تھا کیونکہ تیرا خوف میرے دل میں تھا یا رب العالمین۔ اگر تجھے یہ نیکی پسند آ گئی یا رب العالمین تو ہمیں اس مصیبت سے جان سے بس دعا کرنی تھی تو پتھر پھر تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا۔ اب تیسرے کی باری آ گئی، بھائی تم بھی اپنی کوئی نیکی یاد کرو۔ میرے خیال میں آج ہم اسی نیکی کے لیے اکٹھے ہیں۔ تیسرے شخص نے کہا عرض کی رب العالمین آپ کی بارگاہ اقدس میں اپنی ایک نیکی یاد کر رہا ہوں کہ میرا معمول کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و دولت سے نوازا تھا، میری اولاد بھی تھی، میرا مال بھی تھا، مال چرایا کرتا تھا۔ جب شام کو مال واپس آتا تھا تو میں بکریوں کا دودھ دوہتا اور دودھ نکال کر سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا، اس کے بعد اپنی اولاد کے سامنے پیش کرتا۔ یہ میرا معمول تھا۔ ذرا یہاں رکیں اور ہم سوچیں کیا ہمارا عمل ایسا ہے کہ کھانا کھانے کے وقت کوئی چیز لائیں، اس وقت جب کسی کی سنبھال کریں، اس وقت ایسے مواقع آئیں، کیا ہم نے اپنے والدین سے پہل کبھی کی؟ والدین سے ابتدا کبھی کی ہے؟ ہم کہتے ہیں اماں اے بچہ چھوٹا جا اینو دے دے، اماں تو نہ کھا اینو دے دے، ابا میری گھروالی نہیں راضی ہوندی تو بڑے پر حقل چلا جا، تو اس کو چلا جا، اوندا بھی تو حق ہے تو اتھے چلا جا۔ ہمارے معمول دیکھو اور اس شخص کا عمل دیکھو کہ یا رب العالمین میرا عمل یہ تھا کہ سب سے پہلے اپنے والدین کی خدمت کرتا، بعد میں اپنی اولاد کے حال احوال لیتا۔ اور ایک دن واقعہ ایسا ہوا کہ مجھے کچھ دیر ہو گئی، اور جب دیر ہوئی تو میں نے بکریوں کا دودھ جب میں لایا تو میرے والدین سو چکے، میرے والدین سو چکے تھے۔ میں دودھ کا پیالہ بھر کر اپنے والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور ساری رات گزر گئی۔ میری اولاد میرے پاؤں میں بلکتی رہ گئی کہ ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے والدین ابتدا نہ کرے اور ابتدا میری اولاد کرے۔ ساری رات میری اولاد بھوکی بیٹھی رہی، لیکن میں یہ گوارا نہ میں نے کہا کیا کہ میری والدین بھوکے سو جائیں اور میری اولاد سیر ہو کے سوئے۔ رب العالمین اگر تجھے یہ نیکی پسند آ گئی تو اس پتھر کو ہٹا دے۔
اگر یہ نیکی تجھے پسند آئی تو اللہ تعالیٰ نے وہ نیکی واقعی خدا کو پسند آئی تھی۔ والدین کی خدمت خدا کو کس طرح پسند نہیں، جس کا حکم خدا قرآن میں فرمائے، جس کا ادب خدا قرآن میں سکھائے، جس کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہو، اور پھر صرف استحباب نہیں ہو، یہ صرف شوق نہیں ہو، بلکہ خدا فرض و واجب کر دے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا لا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ اے انسانوں، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس کی گود سے تم آئے ہو، ان کے لیے ادب و احترام یہ ہے کہ تمہارے ماتھے پر بل بھی نہ پڑے، یہ وہ دیکھ لیں کہ میری بات کی ناراضی ناراضی۔ والدین کا مقام خدا یہ سکھائے، قرآن میں اللہ سکھائے۔ یار کوئی بڑا آفیسر ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، پھر وہ کہے کہ یار یہ شخص جو ہے ان کے سامنے چون چان نہیں کرنی، تو جتنے بھی بالا آفیسر ہوں گے اس سے بھی بالا آفیسر وہ اس کا ادب کریں گے، اس کی سفارش وزیر اعظم نے کی۔ ارے والدین کی سفارش رب العالمین کر رہا ہے، احکم الحاکمین کر رہا ہے، قادر و قدیر رب کر رہا ہے، اور صرف کر نہیں بلکہ واجب و فرض فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ تم کوئی ایسی بات، ایسا کردار، ایسا عمل نہ کر جاؤ جس کی وجہ سے تمہارے والدین کو تکلیف پہنچے۔ تو وہ پتھر ہٹ گیا۔ ہو سکتا ہے ہمارے بھی والدین ہیں، ہم بھی والدین کا ادب و احترام کریں، جب زندہ ہوں ان کا ادب و احترام کرو، جب زندہ ہوں ان کا حیا کریں، جب زندہ ہوں ان کی اہمیت کو اجاگر کریں، اپنے ماحول، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوست احباب میں یہ چیز واضح کریں کہ سب سے پہلے میرے باپ ہیں، اس کے بعد میری حیثیت ہے۔ اگر یہ چیز واضح ہوگی، اگر وہ فوت ہو جائے تو پھر آپ ساری دنیا کو بلا کے بتائیں کہ میں جب بھی خدا کو یاد کرتا ہوں اپنے والدین کی مغفرت کرتا ہوں، اور یقین جانے یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو 5 وقت کا نمازی ہر دفعہ نماز پڑھے گا، کیا کہے گا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی۔ ہر نماز میں روزانہ 5 دفعہ یا اللہ میں نے نماز بھی پڑھی، میری نماز بھی قبول فرما، لیکن میرے والدین کی بخشش بھی، میرے والدین کی بخشش بھی فرما۔ دوستو، اگر تمہیں ہمیں بھی اپنے والدین سے پیار ہے تو ہمیں 5 وقت نماز ادا کرنی پڑے گی۔ اس نماز میں، اس عبادت سے خدا بھی راضی ہو جاتا ہے اور والدین کی مغفرت